مولانا زکریا رحم اللہ سے ایک عالم نے پوچھا تھا کہ حضرت اللہ کا جو راستہ طے کرنا ہے اس کی ابتدا کیا ہے، انتہا کیا ہے، کہاں سے شروع کریں کہاں ختم ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ اس کی ابتدا انما الاعمال بالنیات ہے، کہ اپنی نیت درست کرو، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ہر کام میں اپنی نیت کو ٹٹولو کہ آپ کیوں کر رہے ہیں، اس میں کوئی اور دنیا کی غرض تو شامل نہیں ہے۔ اگر ذرہ برابر بھی کوئی دنیاوی غرض جب شامل ہو جاتی ہے تو اس کا وہ نتیجہ نہیں نکلتا جو نکلنا چاہیے۔ اس لیے خلاص خلوص سے ہے، اور خلوص کہتے ہیں جب شہد کے چھتے میں سے شہد نکالتے ہیں نا تو اس کو نچوڑتے ہیں تو ایسا نچوڑا جائے کہ اس کے اندر موم کا کوئی اثر نہ آئے۔ یہ کہلاتا ہے خلوص، یعنی اس درجے میں انسان کی نیت درست ہو کہ اس میں ذرا بھی کوئی دوسری چیز کا شائبہ نہ پایا جائے، غیر اللہ کا شائبہ نہ ہو، تب وہ اخلاص کہلاتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ شرکت کو پسند نہیں کرتے، تو شیطان تو چاہتا یہ ہے کہ شرکت ہو، وہ تو چاہتا ہے کام میں بھی گھس جاؤں، وہ کہے گا دیکھو بھائی اللہ کی نیت تو ہے نا، تو چلو تھوڑی سی یہ بھی ہوگی تو کیا ہوا، لیکن اس سے وہ تو یہی چاہتا ہے۔ اس لیے مشرکین سے اللہ کا انکار نہیں کراتا تھا کہ اللہ کو نہ مانتا، اللہ کو بھی مانتے تھے، ان کے ساتھ دوسرے بھی ایڈیشن کر دیتے تھے رب۔ یہ ہے، ایسا نہیں کہ خدا کے منکر تھے، مشرکین مکہ قریش والے خدا کے منکر نہیں تھے، لیکن اس کے ساتھ لات عزا بتوں کو بھی لگا دیتے تھے کہ یہ بھی ساتھ ہے۔ تو پیغمبر سلام نے فرمایا کہ بھائی نہیں، یہ توحید اس کا نام نہیں ہے، توحید تو اس کا نام ہے لا الہ، بس سب کی نفی کرو پھر الا اللہ ہوگا۔ تو اخلاص جو ہے نا وہ اس کی ابتدا یہاں سے کہ انسان کا کوئی کام اس میں ذرہ برابر بھی کوئی دوسرے دخل نہ ہو، اس درجے میں اونچی جب لے جاتا ہے تو پھر اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے پھر وہ کام اللہ کے یہاں یقیناً قبول ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے وہ قبول ہوگا۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بڑی عجیب بات لکھی، لوگ کہتے ہیں جی اعمال تو کرتے ہیں پتہ نہیں قبول ہے یا نہیں، اور میں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اعمال بتائے اس لیے گئے ہیں کہ تم طریقے سے اعمال کرو گے تو ہم قبول کریں گے، اس لیے تو اعمال کو حکم ہے۔ اگر قبول ہی نہ کرتے حکم کیوں دیتے کہ مرضی یہ کرے نہ کرے؟ ایسا نہیں ہے، نہ ہونے کی وجہ ہوتی ہے، قبول نہ ہونے کی خاص وجہ ہے۔ بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جی ایک آدمی نیکی کرتا رہتا ہے، ایک بلشت رہ جاتا ہے تو پھر اس کا قسمت تقدیر غالب ہے دوزخ میں چلا جاتا ہے، گناہ کرتا ہے ایک بلشت رہ جاتا ہے تو پھر تقدیر رات وہ جنت میں چلا۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں اس حدیث کا یہ مطلب ہے ہی نہیں جو تم سمجھتے ہو۔ قبولیت والے اعمال ہوں، طریقے سے ہوں، یہ ان کے لیے نہیں ہے، وہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے نیکی کر رہا ہے لیکن وہ اصل میں نیکی ہے ہی نہیں، اللہ کے یہاں اس کی قبولیت ہی نہیں ہے، اس کی نیت میں کوئی معاملہ ہے، خلاف سنت ہے، اور کوئی مسئلہ ہے۔ جیسے شیطان تھا 7 لاکھ سال عبادت کی، لیکن اس کی نیت ہی نہیں تھی کہ اللہ کو راضی، اس کی نیت تھی مجھے زمین کی حکومت مل جائے، اس کے لیے کر رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ جانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نستعجل من حیث لا استدراج کرتے، ڈھیل دیتے۔ جب آخری وقت آیا، جو اصل خلیفہ جب دنیا میں آنے لگا تو اللہ نے کہا کہ اچھا اب اس کو چوٹ لگی اس کے مقصد پر تو سامنے آ گیا۔ اب اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ وہ جنت کے قریب ہو کر، تو وہ جنت کے قریب تھا ہی نہیں، شروع سے ہی نہیں تھا، اس کی نیت ہی خراب تھی۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہی اخلاص سے نیت کا اور اعمال طریقے سے کر رہا اور بالکل آخر میں اللہ اس کو دوزخ میں پھینک دے، یہ ان کے شان عدل کے خلاف ہے۔ فیما یبدو للناس، لوگوں کے دیکھنے میں وہ ایسا برائی کر رہا، نیکی کر رہا ہے لیکن وہ نیکی ہے ہی نہیں، یا برائی کر رہا ہے لوگوں کے دیکھنے میں لیکن اس کے اندر کوئی ایسی چیز پائی جاتی ہے دل پہ ندامت، یا ایسی کوئی چیز ہے جو اس گناہ کے اثر کو دھوتی رہتی۔ مجھے آپ کو تو نہیں پتہ اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ، وہ آخر میں غلبہ ہو جاتا ہے اور وہ اس کی وہ ندامت وہ کام کر جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں، کیونکہ وہ ساتھ کے ساتھ دھلائی کر رہا ہے۔ ہمیں تو برائی نظر آ رہی لیکن اندر دھلائی تو نظر نہیں آ رہی، وہ تو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ برائی تو مجھے آپ کو نظر آئے گی، دھلائی کا معاملہ ہم جانتے ہو تو اللہ جانتے ہیں نا۔
کی دلائی بھی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ. اس کے اندر کوئی اتنا اچھا وصف ہو. میرے شیخ فرماتے تھے آدمی کس طرح اپنے پہ فخر کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے ہر اچھائی کے بعد ہم میں کوئی اتنی چھوٹی سی برائی ہے جو ناپسند ہو اللہ کو, اور ایک آدمی کی برائی میں کوئی ایسی اچھی چیز ہو جو پسند ہو. کیسے کر سکتے ہیں؟ تو فرمایا یہاں سے ابتدا ہے اس کی. اب جب اس قاعدے پر عمل کرتا چلا جاتا ہے تو اس کی انتہا کیا آتی؟ انت عبد اللہ کنک ترا, اللہ کی عبادت کر گویا کہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو, یہ مقام احسان. ابتدا یہاں سے ہوتی ہے, بیچ میں پورے محنتیں, اور پھر انتہا یہاں ہو جاتی ہے. ایک وقت آتا ہے کہ ہر وقت وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پاتا ہے, محسوس کرتا ہے امام ذات الہی, میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے, اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. معصوم نہیں ہوتا لیکن محفوظ ہو جاتا ہے. محفوظ ہوتا ہے گناہوں سے. معصوم تو نہیں ہوتا لیکن محفوظ ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر گناہ کا اگر شیطان کا چوکا بھی لگاتا ہے تو وہ کہتا ہے بھائی کیسے کرو گے, اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, میں کیسے گناہ کروں, وہیں رک جائے. ایک آدمی کا باپ اس کو دیکھ رہا ہو اور اس کا دوست آ کر اس کو ترغیب دے کر نہیں یار یوں کرتے ہیں وہاں کرتے ہیں وہاں چل دیں گے, یار ٹھیک ہے ابا دیکھ رہے ہیں کوئی ایسے حرکت نہیں کرنا, کہتا ہے نہیں کہتا. ابا سے اتنی حیا تو ربا سے کتنی حیا ہو. فرمایا یہ ابتدا ہے وہ انتہا ہے, لیکن یہ انتہا تک انسان ان ابتدا سے پہنچتا ہے. اگر بنیاد ہی نہ ہو تو اس پر نہ دیوار بنے گی نہ چھت پڑے گی. تو اس لیے پہلا قدم ہی اخلاص ہے اور آخری قدم احسان ہے. اس کو مقام احسان کہتے ہیں. انسان اس مقام پر پہنچ جائے جہاں پر ہر وقت, اس لیے جو بزرگان دین ہوتے ہیں یہ جو کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں, ہم یہ بہت آتے ہیں. حضرت سید صدیق کی وجہ سے کہتے تھے کاش کہ میں کوئی پودا ہوتا جس کو کوئی جانور کھا جاتا, کاش کو پھل ہوتا جس کو پرندہ کھا جاتا. یہ مبالغتاً یا تکلفاً نہیں, یہ حقیقتاً ہوتا ہے. اور پھر اس کی بڑی پیاری مثال دی ہمارے شیخ نے کہ رات کو روشنی کتنی نظر آ رہی ہے بلب, اور دن کو سورج نکلا ہے تو جلتا ہوا بلب بھی نظر نہیں آئے گا. تو فرمایا جب اللہ کی ذات کا اتنا استحضار ہو جاتا ہے تو اپنی ذات نظر ہی نہیں آتی. پھر واقعی ہم تو کچھ بھی نہیں, آئی ہی نہیں. جس طرح بلب اپنی وجود کھو بیٹھتا ہے باوجود جلنے کے, کہ یار بلب کہاں جل رہا ہے بھائی, بجھا ہوا ہے, یار ذرا دیکھو تو جل رہا ہے. سورج کی روشنی نے اس کی حیثیت ختم کر دی. جب اللہ تعالیٰ کا ایسا ایسا پھر آدمی کوئی بڑکے چھڑکے اس کو سوچ ہی نہیں آتی کہ میں کچھ ہوں. اور جب اس مقام پر آتا ہے تو اب باکام بن جاتا ہے, اب اللہ کے فضل کو خوب کھینچتا ہے. کیونکہ جب تک انسان اپنے آپ کو سمجھتا رہتا ہے وہ ٹیلا ہے, ٹیلے پر پانی نہیں چڑھا کرتا. جب مٹ جاتا ہے تو ہر اللہ کا ہر فضل اس پر متوجہ ہو جاتا ہے. ہر کجا پستی آباد, جہاں پستی ہوگی پانی وہیں جائے گا. ہر کجا درد دوا, جہاں درد ہوگا دوا وہاں جائے گی. یہ مبالغتاً نہیں کہتے تکلفاً کہ جب ہم کچھ بھی نہیں, وہ حقیقتاً ان کو کچھ محسوس بھی نہیں ہوتا. کیونکہ ذات الہی کے نیچے جو آئے ہوئے روشنی کے, سورج کے نیچے بلب وجود کھو بیٹھتا ہے تو ذات الہی کی جو سامنے تو اس کو کیا وجود ہوگا پتہ, کچھ بھی نہیں. پیغمبر صاحب کتنی اونچی ذات تھی, لیکن ایسے بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں آپ, ایک عورت آئی تو آپ کو دیکھ کر کانپنے لگ گئی کہ آپ اس طرح کھانا کھا رہے تھے جیسے آقا کھڑا اور غلام اس کے سامنے کھاتا ہے. میں نے فرمایا تو کہا کیوں تم کانپ رہی ہو؟ انہوں نے کہا آپ ایسے کھا رہے ہیں جیسے کوئی غلام کھاتا ہے. فرمایا کہ ہاں انا آکل کما یاکل عبد, میں ایسے ہی کھاؤں گا جیسے آقا کے سامنے غلام, کہ میری ذات اللہ کی ذات کے سامنے ہوں, اس لیے میں اسی طرح کھاؤں گا. دیکھو وسلم کی ذات کتنے تمام کائنات کی کوئی کمالات اور فضائل کوئی ایسے نہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل نہ ہو, لیکن اللہ کی ذات کے سامنے یہ حالت ہے. ہم تو کسی درجے میں بھی نہیں. ہمارے تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں آنکھ بند کر تصور کرو 15 سال کے بعد بالغ ہونے کے بعد سے تو گناہ سے ساری ہسٹری بھری ہوئی ہے. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں, کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں. تو ہم تو اپنے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. ذات پیغمبر تو جب اللہ تعالیٰ کے استحضار انسان کو نصیب ہو جاتا ہے بس پھر وہ اپنے وجود کو بھی کھو بیٹھتا ہے, پھر اس کا کام بنتا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.